بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں کا جو ایک تعطل شروع ہوا تھا وہ تاحال چلا رہا ہے۔ اگرچہ گزشتہ سال کے آخری حصے میں کرونا کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن اسموگ نے آ لیا اور بچوں کو ضرورت سے زیادہ تعطیلات دی گئیں، اور ہمارا جو شیڈیول تھا یا ایک پروگرام تھا نصاب کو مکمل کر کے امتحانات لینے کا، وہ بھی خاصا متاثر ہوا۔ ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو بہتر بنایا جائے، اور ہمیں امید تھی کہ موسم سرما کی تعطیلات کم ہوں گی اور 4 یا 5 یا 6 ہوں گی، لیکن حکومت نے ایک طرف تو اسموگ کی وجہ سے 3 دن یعنی ہفتہ اتوار پیر چھٹی کر دی، اور ظاہر ہے کہ پھر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ کو بھی آدھا دن پڑھائی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے پڑھائی کمپیریٹیولی نسبتاً، اس لیے وہ سارا نظام ہمارا جو پلان تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔ اور جب 15 چھٹیاں اناؤنس ہوئیں تو اور زیادہ ہمیں پریشانی لاحق ہوئی۔ اس لیے کچھ کورس ہمارا، کچھ چیپٹرز یا کچھ آرٹیکلز رہ گئے تھے تو ہم نے یوٹیوب کے ذریعے بچوں کو پہنچائے۔ آج میں کلاس 5 یعنی کلاس پنجم کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا مضمون ہے اسلامیات، اور اس کا باب نمبر 4 یعنی باب چہارم میں ایک آرٹیکل ان کے نصاب میں شامل ہے، ان امتحانات کے جو انشاءاللہ 7 جنوری سے شروع ہو جائیں گے، اور آج شام یا کل صبح تک اس کی ڈیٹ شیٹ بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ وہ چیپٹر رہ گیا تھا، تو اگرچہ وہ تیزی میں ٹیچر نے پڑھایا، لیکن اس میں الفاظ، معنی اور کافی چیزیں رہ گئی تھی، تو اس وقت ٹیچر تو اویلیبل نہیں ہے، تعطیلات پر ہے، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں وہ چیپٹر زوم پہ پڑھا رہا ہوں آپ کو، اس لیے اس کی جو کوالٹی ہے وہ پروفیشنل کیمرے والی کوالٹی تو شاید نہ ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ بہتر ہو جائے گا، اور بچے جو ہیں وہ اس کو امتحان سے پہلے اچھی طریقے سے تیاری کر لیں گے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آج شام تک اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے، 6-7 بجے تک وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ساری چیزیں اس میں بمع مشق موجود ہے۔ اب اس کے لیے اگرچہ میں ایک طویل عرصے سے تعلیم و تدریس کے میدان میں ہوں، لیکن چھوٹی کلاسوں کو پڑھانے کا تجربہ میرا اتنا نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو صفات عطا کی ہیں، یہ اس کی عطا ہے خالصتاً،
تو ان کو بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں اور آپ سے شیئر کر سکوں۔ تمام طلبہ و طالبات اپنی اسلامیہ کی کتاب کلاس پنجم کا صفحہ نمبر 65 باب چہارم رے پر پیش ہے، باب چہارم اخلاق و آداب۔ یہ اخلاق و آداب والا چیپٹر، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم کس طرح دوسروں کے ساتھ برتاؤ کریں، ہماری گفتگو، ہمارا لین دین، یہ تمام کس طرح ہونا چاہیے، اور ہمیں کسی سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ اب وہ اگر بڑا ہے تو کیسے بات کریں، چھوٹا ہے تو کیسے بات کریں، عمر میں بہت بڑا ہے تو کیسے بات کریں، یہ تمام چیزیں اخلاق و آداب میں آتی ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ جس قوم میں یہ دو چیزیں نہیں ہوتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم ایک ہجوم ہوتا ہے، قوم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ دو الفاظ ہیں، اخلاق، الف کے اوپر زبر ہے، اسے اخلاق نہیں پڑھنا، اخلاق، اور دوسرا ہے آداب، یعنی جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنا۔ اب دو الفاظ کے درمیان ایک حرف ہے واو، اسے حرف عطف کہتے ہیں، یہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دو الفاظ کو، گویا دو الفاظ کی ایک ترکیب بن جاتی ہے، ایک اخلاق اور ایک آداب۔ اب اکثر لوگ اسے پڑھتے ہیں اخلاق و آداب۔ اب یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو شاید ان کی اردو زبان نہیں ہے یا انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن پر بھی بڑے بڑے ٹاک شوز جب ہوتے ہیں تو اس میں یہ اسی طرح واو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ واو کو ہم پہلے لفظ کے آخری حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب پہلا لفظ ہمارے پاس ہے اخلاق، اس کا آخری حرف ہے قاف، موٹا پڑھا جاتا ہے، تو قاف کو واو سے ملائیں گے تو یہ بنے گا قو، قاف واو قو، تو اب بنے گا اخلاق و آداب۔ اخلاق و آداب نہیں پڑھنا، جیسے آپ کہتے ہیں صبح و شام، صبح اور شام تو ملا کر کیا کہیں گے، صبح و شام۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں غمی و خوشی و غمی، تو اس کے درمیان میں واو آتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے، تو آپ یہ تصحیح کر لیں اپنی کہ واو کو پہلے لفظ کے آخری حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، اخلاق و آداب۔ اس کا پہلا جو عنوان ہے نمبر 1 وہ ہے رواداری، رے کے اوپر زبر ہے، رواداری یعنی دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، وہ مذہبی جذبات ہوں، ذاتی جذبات ہوں، ان کا احترام کرنا اور انہیں ان کے حقوق کے مطابق عمل کرنے دینا، اسے رواداری کہتے ہیں، یعنی اس کو برداشت بھی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کام ایسا کر رہا ہو جو آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو برداشت کرنا، اسے رواداری کہتے ہیں۔ جیسے آپ اکثر اپنے والدین کے ساتھ کچھ خاص تمیز سے پیش نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی اس بات کو برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا عنوان ہمارا ہے رواداری، جس کے بارے میں ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے۔ اب بیٹا ہر چیپٹر جو ہے اس کے شروع میں ایک باکس آپ کو بنا ہوا نظر آئے گا پڑھنے سے پہلے، یہاں بھی ہے، اور اس کا ٹاپک یا اس کا عنوان ہوتا ہے حاصلات تعلم۔ کیا ہے یہ؟ حاصلات تعلم۔ حاصلات جمع ہے حاصل کی، یعنی کسی چیز کو لینا
یا کسی چیز کو قبول کرنا یا کوئی چیز آپ کو مل جائے. حاصلات زیادہ ہو گئے. تعلم تعلیم سے، علم سے، کہ ہم اس باب کو جب پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد ہم کیا کچھ حاصل کریں گے، ہمیں کیا کچھ حاصل ہوگا، اسے کہتے ہیں حاصلات تعلم. یعنی اس باب کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات کیا کچھ سمجھ سکیں گے، کن چیزوں کے بارے میں انہیں پتہ چل سکے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ حاصلات تعلم. اب یہ سارے پوائنٹ جو لکھے ہیں یہ آپ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن کیونکہ میرا پہلا لیکچر ہے تو میں ایک دو پوائنٹ یہاں سے آپ کو سمجھاؤں گا، پھر آپ خود پڑھیں گے یا کلاس میں ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے. اس سبق کی سیدھے ہاتھ کی جو انگلی ہے شہادت کی، وہ آپ نے اس لفظ پہ رکھنی ہے جو میں بولوں، تاکہ وہ آپ لفظ سنیں، کانوں سے سن کے اسے دماغ میں لے جائیں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا ہے. کیونکہ یہ زوم ریکارڈنگ ہے اس لیے آپ کو تھوڑی چیز بعض اوقات ڈسٹربنس بھی نظر آئے گی، یہ پروفیشنل کیمرے کی ریکارڈنگ نہیں ہے. اس سبق کی تکمیل پر، یعنی تکمیل مکمل ہونا، کہ جب آپ اس سبق کو پڑھ لیں گے تو اس پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ، یعنی کس قابل ہو جائیں گے؟ کہ قرآن و سنت. قرآن، اس کو قرآن نہیں پڑھنا، الف مدہ کو ڈبل الف کے مطابق پڑھتے ہیں. یاد رکھیے، الف الف سے ملتا ہے تو الف مدہ بنتا ہے. آپ عام کہتے ہیں، نہیں کہتے. آپ آج کہتے ہیں، آج نہیں کہتے. آپ یعنی آگ کہتے ہیں، اگ نہیں کہتے. اب کہتے ہیں آپ، اب سنگل الف ہے اس میں، اور آب اس میں مادہ. تو اس لیے یہ قرآن ہے، قرآن نہیں کرنا. قرآن دیکھیں پھر واو آ گیا تو پہلا لفظ ہے قرآن، اس کا آخری حرف ہے نون، تو یہ نون کے ساتھ ملے گا. قرآن و سنت، قرآن جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور سنت کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دکھایا کر کے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے لیے وہ سنتیں چھوڑ گئے کی روشنی میں، کہ ہم پڑھیں گے کہ اس کی روشنی میں. ابھی میں آپ کو یہ دو پوائنٹ پڑھا دوں تو ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا ہے، وہ بھی پڑھ لیں. پہلا پوائنٹ ہے رواداری کے معنی. یہ میم عین نون چھوٹی یہ معنی بھی لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زبر بھی آ جاتی ہے. اس کو معنی پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے پڑھنا، اور معنی بھی. معنی پڑھ لیجئے یا معنی بھی لکھ لیتے ہیں بعض لوگ، لیکن درست معنی یا معنی یعنی کھڑی زبر آئے گی یہ پر. رواداری کے معنی مطلب اور مفہوم. مفہوم کا مطلب ہے وضاحت، تفہیم، سمجھ، کہ یہ لفظ کا مطلب تو یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بوائے لڑکا، لیکن پھر ہم لڑکے کی وضاحت کرتے ہیں. بک کتاب، اور کتاب کی وضاحت کرتے ہیں. تو مطلب معنی میں آ جاتا ہے، اور مفہوم کا مطلب ہے اس کی تفصیل بیان کرنا، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رواداری کا کیا مطلب ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے، اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس جان سکیں گے. دوسرا پوائنٹ ہے سماجی ہم آہنگی. سماجی کا مطلب ہے معاشرتی، معاشرے میں رہنے کے لیے. سماج معاشرے کو کہتے ہیں، تو سماجی جو چیز معاشرے سے جڑی ہوئی ہو، جو چیز بھی جڑی ہو. ہم آہنگی، ہم آہنگی کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا. ہم آہنگ ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا نہ کرنا جس سے لڑائی جھگڑا ہو، بلکہ اس کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات کو ماننا یا برداشت کرنا. سماجی ہم آہنگی میں یعنی اگر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان پیار محبت ہو تو اس میں رواداری کی اہمیت
دیکھیں یہ لفظ اہمیت نہیں ہے، الف کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے اس کے نیچے، تو اسی طرح سے اہم نہیں ہے، اہم ہے، تو اس کو آپ نے آئندہ اہم اور اہمیت پڑھنا ہے۔ سماجی ہم آہنگی میں رواداری کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، انہوں نے پتہ چلے کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے رواداری کی کیا امپورٹنس ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی پوائنٹ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ موجودہ اسمبلیوں نے یہ قرارداد پاس کر کے بل منظور کرا لیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی یقینی طور پر اب پورا لیا جائے گا، جس میں آپ کے آخری نبی ہونے کا بھی ذکر ہوگا اور اصحابہ کرام کا بھی پر درود شریف میں ان کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو وہ نیا نام جو ہے میں آپ کے ساتھ ابھی ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں، پہلے ہم اس کو دیکھ لیں پھر اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تو دیکھیے گا ابھی آپ کے سامنے آئے گا، یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آخر میں، یہ آپ ہی کی میں نے کیا لیکن یہ آخر میں بلاک میں لکھا گیا ہے، یہ نام نامی اسم گرامی ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت، حضرت یہ استعمال کیا جاتا ہے بہت معزز لوگوں کے لیے، ایون یہ آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں علماء کرام کے لیے یا ہمارے بزرگان دین جو ہیں ان کے لیے حضرت کا لفظ، تو حضرت ایک اعزاز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت محمد، محمد میم پر تشدید ہے لہٰذا ہے سے بھی ملے گا اور یہ دال سے بھی ملے گا، 2 مرتبہ بولا جائے گا، محمد۔ یہ وہ نام نامی اسم گرامی ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ نے 3 کلاس میں پڑھا تھا یا پڑھا ہوگا، اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا یہ نام رکھا تھا، یعنی محمد۔ تو حضرت محمد یہ آپ کا نام ہو گیا محمد، حضرت ہو گیا احترام کے لیے۔ اب یہ کون ہیں؟ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کون سے رسول ہیں؟ خاتم النبیین یا نبیینا، اگر آپ نے آگے پڑھنا ہو تو نبیینا پڑھتے ہیں، اور اگر یہیں پر رک جائیں تو نبیین پڑھا جائے گا۔ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کیونکہ ہم نے آگے بھی پڑھنا ہے نبیین، اب یہ خاتم النبیین کے آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ درود شروع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وعلا، کیونکہ کھڑی زبر ہے، وعلا وعلا آلہ وَأَص، یہ اس کے اوپر زبر ہے اور حمزہ ہے تو وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔ اب کیونکہ ہم رک گئے ہیں یہاں پر آگے کچھ نہیں ہے تو وسلم پڑھیں گے، اگر اس سے آگے بھی چلنا ہو تو پھر ہم یا کا یا کچھ ہو تو پھر ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے وسلمہ کی حیات طیبہ۔ تو پھر سے دیکھیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔ لام کے اوپر تشدید ہے لہٰذا لام 2 مرتبہ پڑھایا جائے گا، سین کے ساتھ بھی اور میم، وسلم۔ تو یہ ہے آپ کا نام نامی اسم گرامی، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، اس کے اعراب بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے بھی بڑے سکون سے اور بڑے اطمینان سے جو ہیں آپ پڑھیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ چلیے۔ تو اب ہم واپس اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ 2 پوائنٹ میں چھوڑ لوں، یہ پھر ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں، سمجھانے کا مطلب۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ رواداری کے معنی ہیں، کیا معنی ہیں؟ یہ جو آگے 2 نشان ہیں اوپر نیچے ڈاٹس، انہیں ہم کولن انگلش میں کہتے ہیں،
یہ خاص اردو میں ادب میں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، بڑی کلاس میں جائیں گے تو آپ یہ پڑھیں گے اس کے بارے میں. انگلش میں اس کو پنکچویشن کہتے ہیں، اور اردو میں بھی اس کا جو ہے ایک سلسلہ چلتا ہے. اس میں جیسے کوما ہم کہتے ہیں، فل سٹاپ ہے، کولن ہے، سیمی کولن ہے. اس طرح سے اردو میں ختمہ ہے، اس میں سکتہ ہے، وقفہ ہے، تو اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں. اور جس طرح اس کو پنکچویشن کہتے ہیں، اردو میں انہیں ملا کر رموز اوقاف کہتے ہیں. اردو میں رموز اوقاف کو آپ کی کلاس میں نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں ان پر ڈسکس کر رہا. اور انگلش میں پنکچویشن جیسے اور اس میں ہے یہ جو نشان ہے 2 ڈاٹس، اس کو انگلش میں کولن اور اردو میں اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں. تفصیلیہ تفصیل سے کہ اس کے بعد کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. یعنی رواداری کے معنی ہیں، اب تفصیل کہتے ہیں برداشت کرنا اور دوسروں کا لحاظ کرنا. لحاظ کا مطلب ہے کہ ان کو ذہن میں رکھنا کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا کوئی بری بات نہ ہو جائے. لحاظ کا مطلب ہے پاسداری، یعنی اس کے مطلب 2 مطلب ہو گئے، ایک برداشت کرنا اور دوسرا دوسرے کی پاسداری کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچے. یہ تو ہے اس کا مطلب. اس میں سے فلنگ دا بلینکس بھی آ سکتے ہیں، اس میں ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں کہ رواداری سے مراد ہے یا رواداری کا مطلب ہے. تو یہ آپ نے آرام آرام سے کرتے چلے جانا. دین اسلام میں، یعنی اسلام کے دین میں، یعنی ہمارا جو دین ہے اس میں، دین اسلام میں اب انگلی رکھتے جائیے دوسروں کے مذہبی عقائد. دیکھیں ہمارے ہی صرف مذہبی عقائد نہیں ہے، دنیا میں بہت سی قومیں آباد، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مذہب ہے. عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے، یہودیوں کا اپنا مذہب ہے، ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے، سکھوں کا اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، پارسیوں کا اپنا مذہب ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہے. عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقیدے کا مطلب ہوتا ہے ایک بنیادی خیال. عقیدے کا مطلب ہے بنیادی خیال اپنے دین کے بارے میں. کہ ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ اس کے آخری نبی ہیں، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر بھی آئے ہیں، اور قیامت بھی آئے گی، اور فرشتوں پر بھی ایمان ہے. تو یہ ہمارے مذہب ہے. تو مذہبی قائد یعنی مذہبی سوچ، بنیادی سوچ جس سے کہ ہم بڑھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد کوما، یہ کوما ہے، اسے اردو میں سکتہ پڑھتے ہیں، سین کاف تے سکتہ. جذبات یعنی ہر ایک کے اپنے جذبات. اب کوئی اگر کچھ کہہ دے تو ہم اس کو مارنے مرنے پہ تل جائیں، یہ درست نہیں ہے. اس کے بھی جذبات ہیں. جذبات کا مطلب ہے احساسات، محسوس کرنا کسی چیز کو. اور رسم و رواج کا، رسم و رواج طور طریقے، یعنی معاشرے میں جو طور طریقے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے ہیں، غمی اور خوشی کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا. لحاظ رکھنے کا مطلب ہے پاسداری کرنا. پاسداری کرنا، پاسداری کرنا، پاسداری، رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا. نہیں، اگر کوئی اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کو برداشت. ہم کہیں گے یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے. تو رواداری کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا ہے. یہ رواداری کا پہلا پیراگراف تھا. اچھا، ہم نے یہ پہلا پیراگراف مکمل کیا. اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے ایک چھوٹا سا بلاگ بنا ہوا ہے، فرمان مصطفیٰ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پورا نام دیکھیے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. ٹھیک ہے. کا فرمان کا مطلب ہے
کہنا، قول، ارشاد۔ فرمان مصطفیٰ، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو ہلاک کیا، یعنی غیر مسلم شہری کو ہلاک کر دیا کسی نے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ یعنی جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہشت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اتنی تاکید کی ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عبادات کرنے اور زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن ماجہ کی کتاب سے لیا گیا، یہ ایک قول یہاں نقل کیا گیا ہے۔ اب آگے آجائیں، دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ ہیں۔ عقائد میں نے بھی بتایا، عقیدہ وہ بنیادی خیال جس کے گرد ہم مذہبی طور پر چلتے ہیں۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ ہیں۔ اب کوئی ایک تو نہیں ہے نا، بہت ہے۔ ابھی میں نے بتایا دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا جائے۔ یعنی اگر کسی کا کوئی عقیدہ اور ہے نبی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تو اس کو اس کے عقیدے پر رہنے دیا جائے، اسے جبر نہ کیا جائے کہ نہیں تم یہ عقیدہ اختیار کرو، یہ عقیدہ اختیار کرو، تمہارا عقیدہ غلط ہے، ہمارا عقیدہ جو درست ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے۔ دوسرے مذاہب، مذاہب جمع ہے مذہب کی، مذہب ایک اور مذاہب ایک سے زائد۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، یہ جو دوسری سورت ہے اور سب سے بڑی سورت ہے قرآن مجید کی، 2.5 سپاروں پہ چلتی ہے، اس کی آیت نمبر 256 ہے۔ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، ترجمہ کیا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دین میں جبر نہیں ہے، دھونس نہیں ہے کہ نہیں یہ کام کرنا ہے، یہ ضرور کرنا ہے، نہیں کرو گے میں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اگر کوئی تمہارے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو ویلکم کرو، خوش آمدید کہو، نہیں تو اس کو پریشان مت کرو، اسے اس کے عقیدے کے مطابق چلو، اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی، اب وسلم میں نے پڑھا کیونکہ کی آ گیا، کی سیرت میں رواداری کے بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ یعنی آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں رواداری کے بارے میں بتایا گیا کہ دوسروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں امن قائم رہ سکے۔ اب اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، نجران سے مسیحوں کا، یہ علاقہ ہے سعودی عرب میں، جیسے ہمارے علاقے ہوتے ہیں بلوچستان کا، یہ تو نجران سے مسیحوں عیسائیوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ہم تو تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو وہ عیسائی ہیں۔ مسیحوں کا ایک وفد، واو کے اوپر زبر ہے، اسے وفد نہیں پڑھنا، یہ ہے وفد، فے اور دال کو ملا کے پڑھنا ہے وفد، بلکہ تینوں مل جائیں گے، وفد نہیں پڑھنا، وفد یعنی وفد کا مطلب ہے ڈیلیگیشن، یعنی کچھ لوگوں کا گروپ یا گروہ ملنے آیا آپ سے۔ نجران سے مسیحوں کا ایک وفد آیا، ان سب کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں گے وہ تو عیسائی تھے، پتہ نہیں پاک تھے، صاف تھے، اور ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ تو اس سے ہی اندازہ کیجئے کہ سٹارٹ جو ہے وہ ان کو ٹھہرایا کہاں جا رہا ہے، اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا، یعنی ان کی آؤ بھگت کی گئی، مہمانداری کی گئی، کھانا پیش کیا گیا، یعنی ہر طرح انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، یعنی جب اس کے بعد بیٹھے
تو آپ نے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اگر ہمارے ہاں ایسا ہوتا تو وہ لوگ اسی وقت ان کا بوریا بسترا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیتے اور ان کو دھکے دے کے نکال دیتے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر ہمارے ہاں آج یہ ہوتا، آج تو مسلمان ایک خاص مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا جائے تو اسے وہ قبول نہیں کرتے کہ یہ تو فلاں مسلک کا، یہ یہاں کیوں آ گیا۔ اتنا ہم اختلافات ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اس کے بعد ان کی خاطر تواضع کی، اس کے بعد انہیں دین کی دعوت پیش کی، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان کو مسجد سے نکال دیا جائے، بل ٹھیک ہے نہیں قبول کیا، ہمارا آپ کا کام دعوت دینا تھا، آپ نے دعوت دے دی۔ اب اسی دوران ان کی عبادت کا وقت آ گیا مسیحیوں کی، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو یہاں اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی عیسائی مسجد میں جا کے عبادت کر لے؟ بتائیے مجھے، کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ کم از کم باہر کریں گے، ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوگا، اس کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں، آپ نے کہا گوشے کا مطلب حصہ، ایک حصہ، کونا، کنارہ، ایک حصے میں انہیں اجازت دے دی کہ آپ یہاں عبادت کریں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ رواداری کی۔ کیا وہ تاثر لے کے گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہستی ہے کہ وہ انہوں نے جو دوسرے قبول نہیں کرتے تو انہوں نے کہا آپ اسی طرف ایک طرف ہو کر اپنی عبادت کر لیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ آپ جو گرجا کہتے ہیں وہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انہیں مسجد نبوی کے گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رواداری کی بہت بڑی مثال، یعنی اس سے بڑی مثال مل نہیں سکتی۔ اچھا، آپ کے بعد پھر خلفائے راشدین آتے ہیں، یعنی سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، اس کے بعد عثمان اپنا عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یہ آپ نے جو خلافت کی اس کو خلفائے راشدین، اس پورے عہد کو کہا جاتا ہے، پورے دور کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا جو تمام عرصہ ہے وہ عہد خلفائے راشدین کہلاتا ہے۔ خلفاء خلافت، خلیفہ کی جمع ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ دین اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا۔ درس کا مطلب ہے تعلیم دینا، بتانا، تنبیہ کرنا، ہدایت کرنا۔ دین اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا، کہ آپ کو درس دیا ہے کہ غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں انہیں نقصان نہیں پہنچانا۔ عہد خلافت راشدہ، عہد خلافت راشدہ کا مطلب ہے چاروں خلفائے راشدین کا جو دور ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں خلفاء کا جو ٹوٹل مکمل دور ہے اسے کہا جاتا ہے عہد خلافت راشدہ۔ میں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کیا گیا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد میں بھی یہ احترام برقرار یعنی قائم رکھا گیا، یہ سلسلہ قائم رہا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، ایک ہو تو ان ہو یعنی مرد کے لیے اور انہا عورت کے لیے، اور زیادہ ہوں مرد تو انہم، اور وہ ہوں تو انہما۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا، یعنی چاروں خلفائے راشدین نے جب مذہب کا معاملہ، جبر کا مطلب ہے ظلم، طاقت، زور،
جبر کا رویہ یعنی آپ نے جبر کا طریقہ، رویہ کا مطلب ہے طریقہ، جبر کا رویہ جو ہے آپ نے اختیار نہیں کیا۔ اب اس کو پڑھ لیجئے، یہاں تک ہمارا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اپنے دوسرے حصے کی طرف آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارٹ 2 کی طرف آ گئے ہیں، اور صفحہ نمبر 66 جہاں ہم نے 65 ختم کیا تھا۔ تو رواداری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، ربانی سے مراد ہے رب کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رواداری کے بارے میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، کیونکہ آخر میں میم ہے، عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تو اس کا ترجمہ آپ ظاہرہ یاد رکھیں گے اور ترجمہ ہی آپ پڑھیں گے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ پکارتے ہیں، مشرک لوگ جو ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، ان کو برا نہ کہنا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم کفار کو برا مت کہو، ان کے بتوں کو برا مت کہو، کیونکہ یہ تو بت جھوٹے، تو جھوٹے ہیں۔ ہوگا یہ کہ یہ تمہارے سچے خدا کو، سچے اللہ کو بھی برا کہیں گے۔ یہی اس آیت کا لب لباب ہے کہ اور جن لوگوں کو یہ مشرک، یعنی یہ جو مشرک ہیں جو ایمان نہیں لائے، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، اب یہ لوگ پکارتے ہیں یعنی بتوں کو، بتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے، نا سمجھی میں برا نہ کہتے۔ یعنی کتنی رواداری ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظمت ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان بتوں کو بھی تم برا مت کہو۔ جب تم ان کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے اللہ کو نہ سمجھی میں اور بے ادبی ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، حاکم بدہن، کہ ہم ان کو برا کہہ دیں گے، اس لیے منع کیا گیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو برا نہیں کہیں، کیونکہ یہ سچائی کو بھی پھر جھٹلائیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے، اب ایک اور بھی چیز سمجھ لیجیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اکثر یہ چیز دیکھنے میں عقیدے کو بدل دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے اس نے بدل لیا، وہ رواداری نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑائی جھگڑا کریں، اس کو برا بھلا کہیں۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پھر نیک راستے پر چلا دے۔ تو پڑھیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ یا نظریہ بدلنا رواداری نہیں کہلاتا۔ اس کو رواداری نہیں کہتے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کریں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی وقتی طور پہ اس کے بعد پھر کچھ اور کر لیں۔ رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں
کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ آج کل بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو رواداری کہلاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وضاحت کر دی گئی کہ رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے آپ تبلیغ کریں، انہیں اپنا پیغام پہنچائیں، زبردستی نہ کریں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں خوش کرنے کے لیے آپ اپنے عقائد سے پیچھے ہوتے چلے جائیں۔ تو ہرگز یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل ہی چھوڑ دیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ روزے نہ رکھو، ہم روزے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں نمازیں نہ پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھنے چھوڑ دی۔ یہ رواداری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا جو فرض ہے اور اپنا عقیدہ اس پہ قائم رہنا ہے، اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا، اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں۔ اسے چھیڑیں گے تو پھر بربادی اور تباہی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیمات ہی چھوڑ دیں کہ جی وہاں چلے گئے ہیں، میرا باس جو ہے وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ یہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں یہ کروں۔ یہ رواداری نہیں ہے۔ بلا شبہ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے۔ یہ لفظ ہے حقوق، ہے پر بھی پیش ہے اور قاف پر بھی پیش ہے۔ اس کو ہم اکثر حقوق پڑھتے ہیں، بالکل غلط۔ حقوق مطلب منہ کو گول کر کے پڑھتے ہیں، حقوق۔ بلا شبہ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سے حقوق غیر مسلموں نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کو بہت سی مراعات دی ہوئی ہیں، بہت سی سہولیات ان کو دی ہوئی۔ ہمارے ملک میں، اب ہم اپنے ملک کی بات کریں، مختلف عقائد اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یہ دونوں میں بتا چکا ہوں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا احترام کرنا چاہیے۔ اب سکھوں کے بھی یہاں گردوارے ہیں اور ہندوؤں کے بھی مندر یہاں پر ہیں اور عیسائیوں کے گرجا گھر بھی یہاں پر ہیں، تو ہم ان کے رسم و رواج ہیں، کرسمس آتا ہے، ہولی آتی ہے، اور وہ ٹھیک ہے، ان کو ان کے رسم و رواج کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ رواداری ہے۔ کسی کو اس کے مذہب، یعنی اس کے مذہب علاقے کہ وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کس شہر کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کس ملک کا ہے، رنگ یا نسل، وہ گورا ہے، کالا ہے، نسل کہ اس کی نسل کون سی ہے، کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اسے علاقے، رنگ، نسل اور مذہب کی وجہ سے ہم تنگ کریں، بالکل نہیں۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں، اور یہ حقوق اسلام نے متعین کر دیے ہیں کہ اس بنیاد پر آپ فرق نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کے بنیادی اور فطری حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کیے جائیں، یعنی وہ چاہے عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، مسلمان ہے، ہر شخص کے بنیادی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی، بنیادی کا مطلب ہے ابتدائی یا اصولی، ابتدائی یا اصولی۔ اور فطری کا مطلب ہے جو قدرتی طور پر ہمیں ملے، قدرت نے جو عطا کیے ہیں وہ حقوق۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اس کی فضا میں سانس لیتے ہیں، اس کے پانی کو استعمال کرتے ہیں، اس جو زمین سے چیزیں اگاتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو عیسائی ہے، تو یہ نہیں سانس لے سکتا ہوا میں، تو یہودی، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ تو یعنی اس کے جو بنیادی اصولی حقوق ہیں اور قدرت نے جو اس کو عطا کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہوئے ہیں، وہ سب میں برابر ہوں گے۔ اس میں کسی مذہب، نسل، کسی زبان، کسی رنگ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ ہی سماجی ہم آہنگی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھا دیا شروع میں، اور رواداری کی جیتی جاگتی مثال بن سکتا ہے۔ جیتی جاگتی، نمایاں، جیتی جاگتی جو نظر آتی ہو،
دیکھیں میں جیتا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں، کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ تو نظر نہیں آتا نا. تو جیتی جاگتی کا مطلب ہے زندہ، سامنے جو ہو، واضح ہو، بالکل کلیئر ہو. جیتی جاگتی مثال بن سکتا ہے کہ اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. اب آ جائیے رواداری کے فوائد، یعنی فائدے ہمیں کیا ہوتے ہیں رواداری سے. 3 پوائنٹ. جس معاشرے میں، معاشرہ سوسائٹی یعنی وہ ڈومین یا وہ علاقہ جس میں ہم لوگ رہتے ہیں مل کر، اسے معاشرہ کہتے ہیں. جس معاشرے میں رواداری ہو اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوتا ہے. امن کا مطلب ہے سکون، اطمینان، لڑائی جھگڑے کا فقدان، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. یعنی دیکھیں نا، اگر آپ کسی کو چھیڑیں گے نہیں، اس کو عبادت کرنے دیں گے وہ کام، تو کبھی لڑائی جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو جس معاشرے میں رواداری ہوتی ہے پہلے نمبر پہ وہاں سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. نمبر 2، ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے. اب اگر مجھے کوئی بات کہنے کا حق ہے تو دوسرے کو بھی ہے. اب میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں نے تو یہ بات کہہ دی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ عیسائی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہندو ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں ہے. یہ بات نہیں ہے. اگر مجھے کوئی بات کہنے کی اجازت ہے تو دوسرے کو بھی ہونی چاہیے. یعنی اس کی رائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا خیال. رائے کا مطلب ہے خیال. یعنی اور جذبات، اس کے کیا جذبات ہیں، کس کے بارے میں، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہاں اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، شدت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر آرام سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے. نمبر 3، رواداری انسان میں صبر و تحمل. کیا لفظ ہے یہ؟ تحمل. صبر و تحمل کا مطلب ہے صبر اور برداشت. تحمل برداشت کو کہتے ہیں. صبر کرنا کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہوں لیکن نہ کر رہے ہوں کہ یہ خرابی پیدا کرے گا. صبر و تحمل کا مطلب ہے برداشت کرنا یا برداشت. اور عفو، یہ میں نے ورڈ میننگز میں آگے آئے گا، آپ کو میں پڑھاؤں گا. عفو درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا، نظر انداز کر دینا. عفو درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا. جیسی کہتے ہیں کہ رواداری ہو تو انسان کے اندر دوسرے کو اگر کوئی غلطی بھی کسی سے ہو جائے تو اسے معاف کر دینے جیسی اعلیٰ صفات. اعلیٰ کا مطلب ہے بہت اچھی، بلند، جسے بلند پایا کہتے ہیں آپ. جیسی اعلیٰ صفات، صفات صفت کی جمع ہے، اعلیٰ صفات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. سبب کا مطلب ہے وجہ. سبب کا مطلب کیا ہے؟ وجہ. کہ یہ اگر رواداری ہو تو انسان کے اندر صبر و تحمل اور برداشت کی ایک اعلیٰ مثال قائم ہو جاتی ہے اور اعلیٰ اس کو صفت مل جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہو سکتی. ہمیں اب آخری لائن میں ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بحیثیت مسلمان کا مطلب ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ نیک کام، نیک طریقے. اور یہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے. ہم میں سے کسی کا اسوہ ہم اس کو حسنہ نہیں کہتے. اور یہ لفظ حسنہ ہے، ہے پر زبر، سین پر زبر،
اور نون پر بھی زبر ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثالیں ان کی حیات طیبہ سے، ان میں جو کچھ انہوں نے عمل کیے، پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں رواداری کی فضا قائم کریں، فضا قائم کریں، ایک ماحول پیدا کریں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو آپ کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو تعلیمات ہیں آپ کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے، ان پر ہم عمل کریں اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ جناب یہ چیپٹر جو ہے، یہ باب ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کی اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہاں جی، ویلکم اسٹوڈنٹس۔ اب ہم آخری حصے پر آ گئے ہیں اس باب کے، باب چہارم، رواداری کا باب پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس پنجم کے لیے۔ اب اس کے لیے مشق جو ہے، آپ کتابیں سامنے کھول لیجئے اور میں ایک سکرین شیئر کروں گا جس پر یہ مشق حل ہوئی ہے، وہ آپ کے پاس ریکارڈنگ میں بھی پہنچے گی کہ کوئی اگر پرابلم ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم سکرین شیئر کریں گے جس میں مشق موجود ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چہارم، اخلاق و آداب، اس کا پہلا عنوان ہے رواداری کلاس پنجم۔ پہلے اس میں ہیں الفاظ معنی، یہ تقریباً 17 بن گئے ہیں، آپ اور بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ لکھے ہوئے ہیں، انہی میں سے بھی ٹیسٹ ہوگا، تو آپ ان کو بڑی اچھی طریقے سے دیکھیے۔ سب سے یہ میں سب بتا چکا ہوں آپ کو، اب میں بس ایک پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ، باقی یہ میں لیکچر میں جو آپ کو ریڈنگ کرائی اس میں سب۔ رواداری، برداشت کرنا، جذبات، احساسات، رسم و رواج، رسم و رواج، جاری طور طریقے، یعنی جو طور طریقے کہیں پر جاری ہوں، جیسے شادی بیاہ کے، غمی کے اور دوسرے رسم جاری طور طریقے جو چل رہے ہوں کسی معاشرے میں۔ اس کے بعد ہے گوشہ یا گوشے، حصہ یا کونا۔ گوشہ کا مطلب ہے حصہ، جیسے وہ مسجد نبوی کے گوشے میں مینس ایک طرف، طرف بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طرف یا ایک حصہ یا کونا۔ یہ جو سلیش کا نشان ہے یہ الگ کرنے کے لیے، جیسے گوشہ یا، یہ علیحدہ لفظ ہے، یہ علیحدہ ہے، تو آپ کو یہ ایک دیا جائے گا گوشہ یا گوشے، تو آپ نے ایک ہی جواب لکھنا ہے۔ اگر گوشے ہو تو حصے یا کونے، گوشہ عام طور پر آئے گا تو حصہ۔ درس دینا، تعلیم دینا، جیسے اس وقت میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں لیکن درس بھی دے رہا ہوں۔ برقرار رکھنا، قائم رکھنا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ جبر، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ سختی یا ظلم، سختی یا ظلم۔ رویہ، رویہ یہ کے اوپر تشدید ہے۔ طریقہ، جو رویہ یعنی طریقہ، یا طریقے کے علاوہ آپ اس کو اور بھی کوئی نام جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ برتاؤ بھی کہتے ہیں اس کو، رویہ یا برتاؤ۔ برتاؤ، تو رویہ کا مطلب ہے طریقہ یا برتاؤ، کہ ہم نے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، جس سے انگلش میں ڈیل کرنا کہتے ہیں۔ اختیار کرنا، اختیار کرنے کا مطلب ہے اپنانا، لے لینا۔ معاشرتی، معاشرتی کو سماجی بھی کہتے ہیں، میں نے آپ کو پڑھایا۔ معاشرے سے متعلق، یعنی ہمارا جو معاشرہ ہے، سوسائٹی، اس سے متعلق جو چیز ہے اسے معاشرتی کہتے ہیں یا سماجی کہتے ہیں۔ تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ بنیادی، بن بے کے اوپر پیش ہے اور پھر نون پر جزم ہے۔ بنیادی، ابتدائی یا اصولی۔ بنیادی کے دو مطلب ہیں، ابتدائی
یا اصولی، اصولی نہیں، الف کے اوپر آپ دیکھیں پیش میں نے ڈالا ہے جان کر دکھانے کے لیے کہ یہ آپ اصولی یہ اصولی ہے، اس کو اصولی پڑھنا ہے ہونٹوں کو گول کر کے۔ فطری، فطری کا مطلب ہے اصلی یا قدرتی، اصلی یا سلیش آئی قدرتی۔ سماجی، یہ بھی میں نے بتایا معاشرتی، جسے انگلش میں ہم سوشل کہتے ہیں، آج کل بڑا ہے نا سوشل میڈیا، تو اسے کہتے ہیں سماجی رابطہ، اردو میں کہتے ہیں سماجی رابطہ یا ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا۔ سماجی، ہم آہنگی، ہم آہنگی مطابقت رکھنا یا ایک جیسے ہونا، مطابقت کو کہتے ہیں کہ ایک جیسا یا مطابقت رکھنا، یعنی ایک دوسرے کے خیالات یا ان چیزوں سے ایک جیسا ہونا یا اس کو برداشت کرنا۔ اس کے بعد یہ آ گیا، وہ آخر میں جو پڑھا تھا اف، آئین کے اوپر زبر ہے، فے پر پیش اور جذب بھی ہے، تو یہ پڑھا آفو نہیں پڑھا جائے گا، اف، یعنی ایک ہی سانس میں ایک ہی سلیبل کے مطابق آپ پڑھیں گے۔ اف مینز عفو، معاف کرنا۔ اور اگلا ہے در گزر کرنا، گزر، گاف پر پیش ہے اور زے پر زبر ہے، در گزر کرنا، نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، نظر انداز کرنا۔ تو یہ تقریباً 1 2 3 4 5 اور 15 16 17 بن گئے ہیں، آپ اور بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، یہ ہیں الفاظ معنی، آپ کو نہیں دیے گئے تھے، اب آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اب آئیے مشق پر، مشق صفحہ نمبر 67 پر درست بیان پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو کس پر؟ یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، رواداری کے معنی ہیں الف پیروی کرنا، بے برداشت کرنا، جیم معاف کرنا، دال حق ادا کرنا۔ تو یہ بے درست ہے، تو درست جواب میں نے بے، تو آپ بے کے اوپر ٹک کریں گے، یعنی برداشت کرنا۔ بے ہے دیکھیے دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا کہلاتا ہے، صبر و تحمل نہیں، رواداری جی۔ تو بے جو ہے اس میں بھی بے جواب بھی درست ہے، بے جواب درست ہے۔ اس کے بعد جیم آ جائیے، جیم میں نبی کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی خدمت میں مسیحوں کا ایک وفد، وفد نہیں وفد آیا۔ کہاں سے آیا؟ طائف سے نہیں، الف نہیں، یمن سے نہیں، نجران سے، یہ درست ہے، اور ثقیف سے، یہ بھی جگہ کا نام ہے ثقیف، تو یہاں سے بھی نہیں، تو جیم کا درست جواب جیم ہی۔ دال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے نجران کے مسیحوں کے وفد کو ٹھہرایا، کہاں ٹھہرایا؟ مسجد نبوی میں، یہ پہلا ہی جواب جو ہے وہ درست ہے، الف۔ صحن کعبہ میں نہیں، مسجد قباء میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، الف جواب درست ہے۔ تو اس میں یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جی خالی جگہ پر کریں۔ پہلا جو ہے الف، دین میں کوئی ڈیش نہیں، تو دین میں کوئی زبردستی نہیں یا جبر نہیں، جبر یا زبردستی، کہ دین میں کوئی جبر نہیں یا دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ بے ہے اسلام غیر مسلموں کو بہت سے ڈیش دیتا ہے، حقوق، ہے کے اوپر آپ دیکھیں پیش ہے، قاف کے اوپر بھی پیش ہے، اور پھر واو ہے، حقوق، یہ اس میں حقوق آئے گا۔ جیم، ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور مختلف ڈیش کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب، مذہب کی جمع مذاہب، کہ دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ دال، دوسروں کے ڈیش اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا رواداری کہلاتا ہے۔ تو دوسروں کے مذہبی عقائد، یہاں پر آپ عقائد کی بجائے
مذہبی عقائد بھی کر سکتے ہیں، مذہبی عقائد. تو آپ مذہبی، سوری یہاں میں اس کو کر دیتا ہوں، مذہبی عقائد، اس کو مذہبی عقائد کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. دوسروں کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا رواداری کہلاتا ہے. اس کے بعد پانچواں ہے، یعنی ہے رواداری سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے. تو رواداری سے معاشرے میں امن، الف کے اوپر زبر ہے، امن پیدا ہوتا ہے. یہ جناب ہمارے سوالوں جو فلنگ دا بلینکس تھی وہ مکمل ہوئی. اب صفحہ نمبر 68 پر مختصر جواب لکھیں. یہ اگرچہ آپ کتاب میں سے بھی لکھ سکتے ہیں. پہلا ہے رواداری سے کیا مراد ہے. تو رواداری، اور میں نے یہ دو نشان ڈالے ہیں جنہیں تفصیلیہ کہتے ہیں، کہ دین اسلام میں، یہ پڑھ چکے ہیں آپ پہلے، دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے. تو یہ اس کا آپ نے یہ یاد کرنا ہے، میں نے سمجھا بھی دیا اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے رواداری کے کوئی سے دو فائدے تحریر کریں. تو آپ دیکھیں کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر 3 فائدے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یاد کر کے لکھ لیں. کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر درج شدہ 3 میں سے کوئی سے 2 فائدے یاد کر کے لکھ لیں. اس کے بعد اگلا ہے جیم. جیم کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نجران کے مسیح وفد سے کیسا سلوک فرمایا. تو نبی اکرم، یہاں پہ بھی آپ اکرم لکھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے نجران سے آئے ہوئے مسیح وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک، سین پر بھی پیش ہے اور لام پر بھی پیش ہے، بہت اچھا سلوک کیا. ان کو مسجد کے ایک کونے میں، ان کو مسجد کے ایک کے رہ گیا تھا، ان کو مسجد کے کونے ہی میں ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، بہت اچھا، ان کو مسجد کے ایک کونے ہی میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد یہ دال ہے، یہ یہی آ گیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں نیچے ہو کے، اگر مسئلہ حل ہو جائے تو کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دال یہاں پر آ گیا. دال ہے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس کیسے دیا. تو خلفائے راشدین نے بھی اپنے اپنے عہد میں، یعنی اپنے اپنے دور میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام برقرار رکھا. انہوں نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا. تو یہ اس طرح انہوں نے یہ کر کے درس دیا. خلفاء، خے پر پیش ہے، لام پر زبر ہے، خلفائے راشدین نے بھی یہ کام کیا. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے پاس، اس کو میں بڑا کر دوں. چلیے اب تفصیلی جواب دم ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں رواداری کی اہمیت بیان کریں. اب یہ 2 حصے اس کے بنیں گے، آپ ذرا اس پہ غور کریں. کتاب کا صفحہ نمبر 65، دنیا میں مختلف عقائد، یہ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے. آپ کتاب صفحہ نمبر 65 پر آ جائیں.
دنیا میں مختلف عقائد سے لے کر دین، یہ جو لا اکراہ فی الدین کا جو ترجمہ ہے زبردستی نہیں ہے، آپ نے یہاں تک لکھنا ہے۔ اس کا جواب ایک تو یہ آ جائے گا، اور اس کے بعد اور صفحہ نمبر 66 پر ارشاد ربانی ہے، اس کا ترجمہ لکھیے گا، عربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 66 پر ارشاد ربانی ہے سے لے کر غیر مسلموں کو بہت حقوق دیتا ہے، یہ پیراگراف جہاں ختم ہو رہے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ تو اس کا جواب دو حصوں میں، ایک صفحہ 65 سے آپ نے لینا ہے، میں نے بتا دیا مختلف، اور ایک صفحہ 66 سے۔ تو آپ بھی دو پیراگراف بنا لیجئے گا، ایک 65 میں سے لے لیجئے گا اور ایک 66 میں سے۔ اس کے بعد دوسرا ہے اس کا سوال، لانگ کوشچن اگر ہم دیکھیں، پاکستانی معاشرے میں امن و ترقی قائم کرنے کے لیے رواداری کا کردار بیان کرے۔ یہ صفحہ نمبر 66 پر آپ نے جو آخری پیراگراف پڑھا ہے، ہمارے ملک میں یہاں سے لے کر مثال بن سکتا ہے، آخر تک آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ تک ٹھیک ہو گیا؟ مثال بن سکتا ہے تک، یہ بن جائے گا ایک سوال، اور وہ ایک سوال بن جائے گا۔ یہ آپ کتاب سے بالکل اسی طرح لکھ لیں۔ میں نے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی بیٹا کوشش کی ہے، یہ سارا آپ کے پاس موجود بھی رہے گا، آپ کے سامنے آتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، اور آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے ایکسرسائز کا مشق کا، وہ مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو بہت غور سے پڑھیے گا، اور اس کے سمجھانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی رہ گئی ہو، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو، تو نظر انداز فرما دیجئے گا۔ جو پیرنٹس سن رہے ہیں، یا جو خواتین ٹیچرز جو بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ سن رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کیونکہ لیکچر ریکارڈ کرنے میں کچھ تھوڑی بہت کمی پیشی رہ جاتی ہے، اسے اگر کوئی چھوٹی موٹی ہو تو نظر انداز کر دیجئے گا، اور اگر کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو آپ مجھے اس ویڈیو کے اینڈ پر ہمارا فون نمبر، واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پر وائس نوٹ یا میسج کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس غلطی کو درست کر سکوں اور اس کا اعادہ نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور خصوصی طور پر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تاکہ میں آپ کے لیے آئندہ بھی اسی طرح کی اچھی ویڈیوز جو آپ کو آپ کے نصاب کے لیے ہیلپ کر سکیں۔ ابھی بہت سے ویڈیوز میں نے بنانا ہے، لیکن کیونکہ میرے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو میں جتنا بھی وقت ہوگا نکالوں گا انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز اور تلفظ کی ویڈیو اور پنکچویشن کی ویڈیوز اور رموز اوقاف کی ویڈیوز، اور پھر سب سے بڑی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں وہ اردو میں گنتی۔ میں اگر کسی سے پوچھتا ہوں کہ 37 کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی انگلش میں کیا کہتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں، کہ اپنی زبان کا ہی ہمیں نہیں معلوم کہ 37 کیا ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں 37، اچھا 37۔ تو ہمیں اپنی زبان پر مطلب فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی زبان اچھی طرح آنی چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے کافی الفاظ پر آپ نے دیکھا اعراب لگا کے ان کا تلفظ واضح کرنے کی اسی لیے کوشش کی ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، کیونکہ چیپٹر مکمل کرنا تھا باب، تو آپ اس کو حصوں میں کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنے والدین کو بہت بہت سلام دیجیے گا، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر دعائیں آپ کریں۔ آپ بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ آپ بہت کم گناہ آپ نے کیے ہوئے ہیں، اپنے والدین کا کہنا مانیے تو دعائیں اور زیادہ قبول ہوں گی۔ پڑھائی میں دل لگائیے تاکہ آئندہ امتحانات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔